السلام علیکم۔ آج ایک ٹاپک پہ ہم بات کر رہے ہیں جو کہ کنسلٹینٹس آپ کو نہیں بتاتے، ویزا کنٹریز کے بارے میں، ایسے جو شینگن کنٹریز ہیں یا پھر ریسٹ آف دی یورپین کنٹریز، جتنے بھی اس میں آتے ہیں، مور دین 26 کنٹریز یا 28 کنٹریز۔ تو اس میں یہ ہے کہ آپ کو ٹورسٹ ویزے کا تو بتایا جاتا ہے۔ بہت سارے کنسلٹینٹس ہیں پاکستان میں، ایجوکیٹڈ بھی ہیں، نان ایجوکیٹڈ بھی ہیں، لیکن آپ کو ویزا ریجیکشن کے بعد ان کی اپیلز نہیں بتائی جاتی کہ ہاؤ ٹو پروسیڈ فار دا اپیلز فار دا شینگن کنٹریز ویزا۔ ٹھیک ہے نا؟ آج اس ٹاپک پہ ہم گفتگو کرنے والے ہیں، اور آپ جو بھی برادران ہمارے پاکستان اور انڈیا سے سن رہے ہیں، ان کا سیم پروسیس ہے، ایون کہ جو فارنر بیٹھے ہوئے ہیں جن کی فیملیز ان کیسز کی ریجیکشن میں آتی ہیں، آج ہم اس ٹاپک پہ گفتگو کرنے والے ہیں۔ تو میں بیسیکلی 8 سے 7 کنٹریز گھوما ہوں، تو اس میں مجھے کافی ایکسپیرینس ہے، ٹریول ہسٹری بھی ہے میری، اور کیونکہ پاکستان میں ایز اے امیگریشن لائر بہت کم ہے، خاص طور سے ساؤتھ پنجاب میں یا اپر پنجاب میں، کیپٹل میں ہے ہمارے کراچی میں ہے، لیکن جو لوور سٹیز ہیں تھوڑے سے وہاں پر لائرس نہیں ہیں۔ اسی انیشیٹو کو لے کے ہم نے یہ انیشیٹ کی ہے کہ لوگوں کو اویئرنیس دیں کہ انہوں نے شینگن کنٹریز کی ریجیکشن کی ویزا کی اپیل کیسے کرنی ہے۔ تو اس ٹاپک پہ آپ کو بہت سارے کنسلٹینٹس یہ تو نہیں بتاتے کہ اپیل کیسے کرنی ہے، وہ سیدھا سیدھا آپ کو ایک فارورڈ طریقہ بتا دیتے ہیں کہ جی ریجیکشن کے بعد آپ دوبارہ ویزا اپلائی کریں۔ ٹھیک ہے نا؟ اس کے لیے آپ کو ویٹ کرنا پڑتا ہے میکسیمم 1 to 2 ایئرس، پھر آپ دوبارہ اپلائی کرتے ہیں۔ کچھ بندے تو ایون ویزا ریجیکشن کے بعد ان کو 3 مہینے کے بعد بھی کروا دیتے ہیں، جو کہ رانگ ہے۔ شینگن کنٹریز کا جتنے بھی ویزا ریجیکٹ ہوتے ہیں ان کو دوبارہ اپلائی کرنے کے لیے میکسیمم آپ جو ہے نا 1 ایئر ویٹ کریں۔ ٹھیک ہے نا؟ اور منیمم بھی یہی پیریڈ ہے، آپ 2 3 6 8 ماہ نہ کریں۔ ٹھیک ہے؟ اس میں یہ ہے کہ میں نے آج کچھ پوائنٹس پہ ڈسکس کرنی ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ آپ کا جو شینگن کنٹریز کا اپیل ہے وہ ود ان 15 days آپ کو ویزا ریجیکشن کے بعد اس کو اپیل کو لانچ کرنا ہے۔ اپیل کی فیس جو ہے نا ڈفرینٹ شینگن کنٹریز کی اپنی اپنی ڈفرینٹ ہے۔ ٹھیک ہے؟ کچھ کنٹریز کہتی ہیں کہ ہمارے پاس آفٹر 15 days کریں، اور جس میں 180 یورو ان کی فیس ہے، جو کہ آلموسٹ میرے خیال میں 62,000 روپے پاکستانی بنتی ہے۔ کچھ ٹائم لیتے ہیں جی ویزا، یہ میں آپ کو سی کیٹیگری ویزا، ٹورسٹ ویزا جس کو آپ وزٹ ویزا کہتے ہیں، اس کے بارے میں بتا رہا ہوں۔ امیگریشن لائر جتنے بھی ہیں پاکستان میں موسٹلی بہت کم ہیں میرے خیال میں، یا وہ اتنے بیزی ہیں کہ ان کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ وہ اس پروسیس کو آپ کو بتا سکے، ان کے پاس آلموسٹ نہیں ہے ٹائم۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنے بھی کنسلٹنٹس ہیں وہ آپ کہہ لیں ایجوکیٹڈ یا ان ایجوکیٹڈ، وہ بھی آپ کو اس بارے میں گائیڈ نہیں کر رہے ہوتے۔ اچھا، فرسٹ اس میں ہے، آپ نے جب آپ کا ویزا ریجیکٹ ہوتا ہے، دیکھیں بہت سارے بندے ہیں پیسے والے ہوتے ہیں، ان کے پاس سٹیٹمنٹس بھی ہوتے ہیں، پیسے بھی ہوتے ہیں، ان کے پاس ہر چیز ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے، لیکن وہ ایسے کنسلٹنٹس کے ہفتے چڑھتے ہیں جو ان کو پروسیس صحیح نہیں بتاتے۔ ٹھیک ہے نا؟ اس صحیح پروسیس کو کرنے کے لیے آپ کو کسی لائر کی ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جو امیگریشن میٹرز کو جانتا ہو، ناٹ اونلی کہ شینگن، جو کینیڈین، جو یو ایس اے، جو آسٹریلین، نیوزی لینڈ، ایون ریسٹ آف جتنے بھی ویسٹرن کنٹریز ہیں، ان کی امیگریشن کے بارے میں کم سے کم جانتا ہو، ان کے لاز کے بارے میں، ان کے جو ویزا اپیل کا سیکشن ہے یا آرٹیکل ہے اس کے بارے میں جانتا ہو، دین اس سے آپ پروسیس کروائیں، اور یہ آپ کی اپیلز بھی کبھی کبھار ایکسیپٹ ہو جاتی ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہاں جی تمام کی ریجیکٹ ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اس میں جو ٹورسٹ ویزا کی آپ تمام ویورز کو پتہ ہے کہ 90 یورو تو سی کیٹیگری ویزا کی فیس ہے، جس کو آپ ٹورسٹ ویزا یا وزٹ ویزا کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ اور اس میں یہ ہے کہ آپ کا سپوز کہ ویزا ریجیکٹ ہو جاتا ہے،
آپ کے پاس سپوز اللہ نے آپ کو بہت کچھ دی ہے، آپ بلینئر ہیں، ملینئرس ہیں، آپ کے پاس بہت پیسے ہیں، آپ دوبارہ اس کی اپیل میں جانا چاہتے ہیں، تو اس اپیل کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے۔ اس اپیل میں یہ ہے کہ جیسے ہی آپ کا ویزا ریجیکٹ ہوتا ہے 15 ڈیز کے بعد آپ نے دوبارہ اپائنٹمنٹ لینی ہے اس شینجن کنٹری کی، ٹھیک ہے نا، اس کنٹری کی اپائنٹمنٹ لے کے آپ ایک اچھے لائر سے اپنا اس کا ریٹن سٹیٹمنٹ بنوائیں یا اس کی اپیل بنوائیں، ٹھیک ہے نا۔ انڈر سیکشن ان کا جو بھی فارن ایکٹ آتا ہوگا اسی کے مطابق ہر کنٹری کا کیونکہ ویری کرتا ہے، میں اس کو یہ نہیں کہوں گا، کچھ کا سیکشن 4 ڈیل کر رہا ہوتا ہے، کسی کا 5 ہے، اپ ٹو 10 میں، یعنی کہ شنجن کنٹریز کا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ آپ لوگوں کی ہم لوگ اپیل بھی تیار کر دیں گے، اور اس کے بعد وہ اپیل آپ ایک آتھورائزڈ پرسن کے تھرو بھی سبمٹ کروا سکتے ہیں اور پرسنلی بھی جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس پہ یہ ہے کہ پاور آف اٹارنی آپ نے سائن کرنا ہوگا، جو بندہ وہاں پر بھیجے گا، ٹھیک ہے۔ اگر ایمبیسی الاؤ کرتی ہے اس لائر کو تو وہ خود بھی جا سکتا ہے وہاں پر۔ یہ ہو گیا جی 15 ڈیز کا آپ کا پروسیس، اور فیس میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ آلموسٹ اس کی 180 یورو فیس ہے، بٹ ڈیپینڈ آن دی ڈفرینٹ شنجن کنٹریز کی ڈفرینٹ ہے۔ اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی فارن کنٹریز میں جیسے اب میں جو لوگ یو اے ای اور ریاض میں کام کر رہے ہیں یا سعودی عرب میں کام کر رہے ہیں، ان کی وہاں پر صرف 80 یورو ہے، وہ اپیل کے پیسے صرف 80 یورو دیتے ہیں۔ پاکستان میں جو ہے یہاں پر آپ کو 180 یورو چارج کرتی ہے ایوری ایمبیسی، ٹھیک ہے جی۔ آپ کو یہ پوائنٹ آ گیا اپیل کے حوالے سے۔ اب دوسری جو ہمارے وہ ہے گفتگو ہے وہ ہوگی جی ویزا ریفیوز ہی کیوں ہوتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے جی آپ کے پاس انسفیشینٹ فنڈز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کی آئٹنری صحیح نہیں بنی ہوتی ٹریولنگ کی، جس کی وجہ سے آپ کو شنجن کنٹریز کی اس میں پرابلم آتی ہے، آپ کا ویزا ریجیکٹ ہو جائے، یا وہ لکھ دیتے ہیں کہ جی آپ کی ٹیکس ریٹرن ٹھیک نہیں ہے۔ موسٹلی بندے یہ کرتے ہیں کہ جی بینک سٹیٹمنٹس ہی اتنی بنا لیتے ہیں کہ ود ان اے ڈیز وہ اس میں کروڑوں روپے ڈال دیتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا، ایک پوائنٹ۔ دوسرا پوائنٹ، جو آپ کے بینک سٹیٹمنٹ پلس آپ کی ویلتھ سٹیٹمنٹ جو آپ بنواتے ہیں فائلر یا ٹیکس لائر سے، وہ بھی آپ پراپرلی اسی کے مطابق بنوائیں جتنی کی آپ کے بینک سٹیٹمنٹ ہے۔ سپوز آپ نے ٹیکس ریٹرن میں 60 لاکھ شو کیا ہوا ہے، آپ نے بینک میں رکھا ہوا ہے 3 کروڑ، تو دیٹس اے کنٹراڈکشن آئی تھنک۔ تو اس میں یہ ہے کہ وہ جب دیکھتے ہیں بینک سٹیٹمنٹ کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ اور دوسری چیز آپ کی آئٹنری، آپ نے اپنے کور لیٹر میں پراپر آئٹنری مینشن نہیں کی ہوتی کہ میں نے جانا کہاں ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس کی وجہ سے بھی جو ہے نا آپ کی ریجیکٹ ہو جاتی ہے۔ اچھا جی، انکلیئر موٹیوز یہ ہوتے ہیں کہ جی آپ نے اس میں لکھ تو دیا ہے کہ میں فلاں جب پلیس یا ان کا کوئی کیسل یا کوئی پارک یا کوئی ایسی جگہ میں موو کروں گا جہاں پر آپ نے اس کو کوئی ڈیٹ نہیں دی، ٹائم نہیں دیا، تو یہ انکلیئر موٹیوز میں آتے ہیں۔ یا وہاں کی آپ کی بکنگ نہیں ہے کہ آپ نے اپنے کور لیٹر میں لکھ تو دی ہے لیکن اس پہ آپ نے یعنی کہ ٹائم مینشن نہیں کیا، ڈیٹ مینشن نہیں کیا، اس میں بکنگ میں نہیں ہے، تو اس میں بھی آپ کا ویزا ریجیکشن ہونے کے میکسیمم چانسز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اسی وجہ سے یہ ویزاز ریجیکٹ ہوتے ہیں۔ اچھا، پاکستان میں جو اپیلز ہوتی ہیں شنجن کنٹریز کی، وہ آپ ہماری سروسز بھی لے سکتے ہیں، بہت سے اسلام آباد یا کراچی میں اور بھی لائرز ہوں گے، ٹھیک ہے۔ بیسیکلی ہم لا فرم میں ایک، ٹھیک ہے، جو امیگریشن پہ کام کر رہی ہے، ہماری فردر بھی جو ہے نا فردن اور بھی ویڈیوز اس پہ آئیں گی۔ ہم نے ابھی کام سٹارٹ کر دیے کیونکہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ آل اوور پاکستان بہت کم بندے ہیں جو اس کو ڈیل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ایسے کنسلٹنٹس جنہوں نے لوگوں کو جھانسے بھی دیے ہوئے ہیں، جنہوں نے پیسہ بھی بٹورا ہوا ہے، لیکن یہ کہ پراپر ان کو گائیڈنس نہیں دیتے کہ کرنا کیا ہے، بیسیکلی ان کا پیسہ ضائع کرواتے ہیں۔ ایون آل اوور جتنے بھی کنسلٹنٹس بیٹھے ہیں، اگر ان کو بات کر لیں کہ ہم جی امیگریشن لائر ہیں، وہ کہتے ہیں
ہم تو آپ سے زیادہ جو ہے نا کام کر رہے ہیں اس پہ. تو ایسا کچھ نہیں ہے. لائرز کے ساتھ کوئی بندہ بھی نہیں مل سکتا، چاہے وہ جو کچھ بھی ہو. جو لائرز کام کر کے دیتے ہیں وہ کوئی نہیں کر کے دیتا. امیگریشن کی جتنی بھی میٹرز ہیں، آپ ایک اچھے امیگریشن لائر سے کنسلٹ کر کے ہی کروایا کریں. دیکھیں جہاں پر آپ نے لاکھوں روپے اپنے خرچ کرنے ہیں، ہزاروں میں کچھ ایک اچھے امیگریشن لائر کو ہی دے دیا کریں تاکہ وہ آپ کی ایک پراپر اپیل بنا کے دائر کر دے. اور بہت ساری ایگزامپلز ہیں پاکستان میں جنہوں نے اپیلز دائر کی ہیں. آپ دیکھیں جتنے بھی یہ ٹور آپریٹر ہیں یا ٹریول ایجنٹس ہیں، انہوں نے کبھی بھی اپیل پہ جو ہے نا بات نہیں کی ہوگی. ٹھیک ہے جی. اچھا، یہ تو آ گیا جی آپ کا ریجیکشن کا موٹیوز میں نے آپ کو بتا دیے. اچھا، اب پاکستان کا میں آپ کو ہائیسٹ جو ریشو ہے ریجیکشن کی شنجن کنٹریز کی، وہ آلموسٹ 52.48% ہے. 52.48% پاکستان میں شنجن کنٹریز ویزا ریجیکٹ ہوتے. اس میں آپ کے بڑے بڑے کنسلٹنٹس بھی آ جاتے، ایون اسلام آباد، کراچی، لاہور، فیصل آباد، ملتان، راول پنڈی، پتہ نہیں اور کتنے کتنے سٹیز سے جو ہے نا بلانگ کرتے ہیں. 52.8% بہت بڑی میرے خیال میں ایک کوانٹٹی ہے، نمبرز ہیں جو کہ ہمارے ویزا ریجیکشن کی کاز ہیں. اس میں دیکھیں یا تو پھر کنسلٹنٹ آپ کی پراپرلی کوئی، جیسے بندے ریکویسٹ کر رہے ہوتے ہیں جی فائنینشیل سٹیٹمنٹ آپ کی پراپر بنوائیں، بینک سٹیٹمنٹ، یا ان کی اپنا ویب سٹیٹمنٹ بیٹر بنوائیں. وہ نہیں بنواتے بھی ہیں. کچھ ریموٹ ایریا سے ہوتے ہیں، وہ ایسے بندوں کے ہتھے چڑھتے ہیں جنہوں نے، میں کہتا ہوں جی، دنوں میں ان کی کروڑوں روپے کی ٹرانزیکشن دیا. ایمبیسی یہ دیکھتی ہے یا کونسلیٹس یہ دیکھتی ہیں کہ جی یہ کروڑوں روپے دنوں میں کہاں سے آ گئے. تو اس کو آپ مینیج کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. ڈاکومنٹیشن وائز بھی اگر بات کی جائے، وہ سارے ڈاکومنٹیشن لگاتے ہیں، ہر کنسلٹنٹ لگاتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس کا ایک خاص طریقہ ہوتا ہے ان ڈاکومنٹیشن کی ارینجمنٹ بھی. اور ہم لوگ یہ سروس بھی دے رہے ہیں کہ آپ کو شنجن کنٹریز کی فائل بنا کے دیں. ٹھیک ہے. ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کو اپوائنٹمنٹ بھی لے کے دیں، لیکن ہم جب فائل بنا کے دیتے ہیں تو اپوائنٹمنٹ بندے کے پرسنلی اس پہ ہو جاتی ہے، کیونکہ اس میں ٹائم زیادہ لگتا ہے. ہم اسائن کر دیتے ہیں کہ اپوائنٹمنٹ آپ فالو اپ دیں اس کو، وہ بھی لے کے دیں گے ہم. اتنی کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے، اس میں بھی ہم آپ کی ہیلپ کریں گے. ٹھیک ہے جی. اچھا، یہ آگی اب 2023 کا فگر میں نے آپ کو بتایا. 24 میں تو میں نے سنا ہے کہ بہت سارا ریجیکشن ہوا ہے. ایون ہم ٹاپ 5 میں ہیں ان دا ورلڈ. پاکستان ٹاپ 5 میں ہے شنجن کنٹریز ریجیکشن میں. ٹھیک ہے. 52.48%. تو یہ میں 2023 کا بتا رہا ہوں. 24 کا ابھی فگر میں آپ کو نیکسٹ اپنی ویڈیو میں بتاؤں گا. ٹھیک ہے. تو اس پہ یہ ہے کہ دیکھیں ڈکلائن جو ہوتی ہیں اپلیکیشنز، وہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی موٹیوز ہوتا ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ ہاں جی آپ نے ہر چیز کسی بھی اعلیٰ کنسلٹنٹ سے بنوائی ہے اور وہ ریجیکٹ ہو گئی ہے، یا وہ ایکسیپٹ بھی ہو سکتی ہے. اچھا، سم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے کہ ڈیپینڈ کرتا ہے وہ ویزا آفیسر کی، آپ کی پرسنالٹی بھی کلک کر جاتی ہے کہیں پر. لیکن یہ جو شنجن کنٹریز کے ڈاکومنٹیشن ہے بہت ٹف ہے. وہ ہر چیز دیکھتے ہیں اور آپ کا انٹرویو لیتے ہیں. میں نے دیے ہوئے ہیں انٹرویو، میرے بھی جو ریجیکشن ہوئے ہیں، ایکسیپٹ بھی ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اس میں یہ ہے کہ اپیل کا جو میٹر ہے، ہم بیسیکلی آج اس کو ڈسکس ہم نے کیے، اور آئندہ بھی نیکسٹ آپ کو اس بارے میں آگاہی دیتے رہیں گے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد لاسٹ ہمارا جو پوائنٹ ہے، میں اس کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اچھا، جو اپیلز ہیں کچھ شنجن کنٹریز کی 14 ڈیز آفٹر، یعنی کہ وہ 14 ڈیز کے بعد آپ اپیل سبمٹ کروا دیتے، اور وہ 14 ڈیز یا 15 ڈیز میں ہی آپ کو رپلائی دیتے. ٹھیک ہے. کچھ ہے جی 15 ڈیز کے بعد آپ نے کروانی ہے اپیل کو سبمٹ ان شنجن کنٹریز میں، اور وہ 60 ڈیز لیتے ہیں، یعنی کہ 2 ماہ.
اور کچھ کنٹریز ہیں جو اپ ٹو 6 منتھ لیتے ہیں اس پروسیس کو لے کے. پتہ نہیں ان کے پاس یا ٹائم نہیں ہوتا ہوگا یا وہ ویسے ہی لینتھی کرتے ہوں گے. بہرحال وہ فارن ان کی جو فارن افیئرس منسٹریز ہوتی ہیں وہ اس میں انوالو ہوتی ہیں. کچھ لیزی ہیں، کچھ بڑی فاسٹ ہے جو کام کرتی ہیں. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں جی پروسیس اس کا امیجیٹ کرائیں. ٹھیک ہے نا. تو اس میں دیکھیں پاکستان میں کتنے لوگ ہیں جو یہاں پر اپیل کا میرے خیال میں ہمارے ہاں ٹرینڈ ہی نہیں ہے. ایز اے امیگریشن لائر میں نے یہ بیٹر سمجھا کہ اس کو پروموٹ کیا جائے، اور نیکسٹ میں اپنی ویڈیو موسٹلی جو ہے نا آن ایئر کراؤں گا اس حوالے سے. اور اس میں آپ کو یہ بتا دوں کہ نیکسٹ ہماری جو فور کاسٹ ہوگی نا وہ پریڈکشن جو کہ ہمارے فیملیز سیٹلڈ ہیں ابراڈ، اور وہ لوگ ابراڈ میں جنہوں نے فارنر سے شادیاں کی ہوئی ہیں اور وہ فارن ایکٹ کے تھرو پاکستان فارن ایکٹ آف پاکستان 1946 کے تحت ان کی اسپاؤزز کو یا گرونز کو نیشنلٹی وہ لینا چاہتے ہیں. تو ٹھیک ہے، تو اس میں یہ ہے کہ 3 ایکٹ انوالو ہوتے ہیں. یہ میں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو ساری ڈیٹیل اس پر دوں گا. ایک فارن ایکٹ آف پاکستان 1946 اور دوسرا ہو گیا جی سٹیزن شپ ایکٹ 1951 اور تیسرا ہو گیا جی پاسپورٹ ایکٹ 1974. موسٹلی یہ ہائی کورٹ سنتا ہے جی اپیلز. ٹھیک ہے، آپ نے یعنی کہ اپیل کرنی ہے ہائی کورٹ میں. سپوز ایک ہماری کوئی بہن ہے یا بیٹی ہے یا کوئی بھی ہماری خاتون ہے جو پاکستان کی باہر سیٹل تھی، اس نے کسی گورے سے شادی کر لی ہے، تو وہ اب چاہتے ہیں کہ یہاں آ کے وہ پاکستانی پاسپورٹ یا پاکستانی سٹیزن شپ بھی لے. تو اسی کے حوالے سے فردر اس کو جو ہے نا انہانس کریں گے اور اس بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے فردر. اور ایسے ہی فور کاسٹ جو کہ اور لوگ نہیں بتاتے، انشاءاللہ ہماری بینگ اے لائر امیگریشن لائر میں آپ کو اس بارے میں انٹیمیٹ کرتا رہوں گا. اور میری ویڈیو کو دیکھیں اور اس کو لائک بھی کریں. اور نمبر میرا ڈسکرپشن میں، میرا نام شکیل الحسنین بھٹی ہے اور آئی ہیو بین ٹو ڈفرینٹ کنٹریز اور میں نے فارن میں کام بھی کیا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ فردر میں اپنی اور بھی آن ایئر کرواؤں گا ویڈیوز اس حوالے سے. تھینک یو جی، اللہ حافظ.